بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 264 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں. تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرہ، کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی. فإنما هي زجرۃ واحدہ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی. فإذا هم بالساہرہ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے. عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ سبق میں نفخہ اولا کا بیان پڑھا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم ترجف الراجفہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ایک بونچال جو ہے وہ ہر چیز کو ہلا ڈالے گا. آج کے سبق میں تتبعها الرادفہ، نفخہ ثانیہ کا جو ہے وہ بیان ہے کہ ہلا دینے والی چیز کے پیچھے ایک آنے والی چیز آئے گی. اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے. دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اس سے مراد ہے. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے، بہت سارے دل جو ہے وہ لرز رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن جو ہے وہ کفار کی حالت کو بیان کیا ہے کہ منکرین جو ہے وہ ان کی یہ حالت ہوگی، وہ یہ کہیں گے یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یعنی دنیا میں وہ یہ کہتے ہیں، جو منکرین قیامت ہیں ان کا یہ قول جو ہے یہ دنیا کا قول ہے. دنیا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی حالت پر، پہلی والی حالت پر واپس ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ استفہام انکاری ہے. منکرین کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یعنی ہم پہلی حالت پر دوبارہ مرنے کے بعد نہیں آئیں گے، دوبارہ مرنے کے بعد ہمیں زندگی نہیں ملے گی اور پہلی حالت پر واپس آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا. اس سے اگلی آیت میں اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت دوبارہ زندگی ملے گی. یہ انہوں نے اس استبعاد کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ بات بالکل محال ہے کہ ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی، یہ والا قول کیا ہے. یہ کہا ہے اذا كنا عظاما نخرہ، یعنی جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم اس وقت جو ہے وہ واپس لوٹائے جائیں گے، ہمیں جو ہے وہ دوبارہ زندگی ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی کہ ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی. بالفرض اگر دوبارہ زندگی مل بھی گئی، دوبارہ زندہ ہو بھی گئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، تو ہماری خیر نہیں ہے، تو اس وقت تو ہمارا پھر برا حال ہوگا. فإنما هي زجرۃ واحدہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر اس وقت ہمارا جو ہے وہ بہت ہی برا حال ہوگا، کیونکہ جس چیز کو ہم جھٹلا رہے ہیں اس کا واقع ہو جانا، اس کا وقوع پذیر ہو جانا جو ہے وہ ہمارے جھٹلانے کی سزا ہے، یعنی اس کا سبب ہے.
ہماری جھٹلائے جانے کی جو سزا ہے اس کا سبب ہے ہمارا، تو جس چیز کو ہم جھٹلا رہے ہیں وہی چیز واقع ہو جائے گی، اور تو پھر یہ سزا بہت بڑی ہوگی۔ گویا کہ انہوں نے یہ قول بھی جو کیا، قالو تلک اذن کرۃ خاسرہ، بطور تمسخر کے کیا، بطور مذاق کے کیا، بطور تکذیب کے کیا، کیونکہ کسی بھی درجے میں ان کے نزدیک جو ہے وہ قیامت کا وقوع ممکن نہیں تھا، اس کا قیامت کا احتمال ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی۔ حالانکہ جس کو کسی درجے میں بھی اتنے بڑے نقصان کا اندیشہ ہو وہ تو فکر مند ہوتا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو ہے وہ ذرا ذرا سے احتمال پر خبر دینے والے کی تصدیق کی جاتی ہے، ممکن ہے سچ ہی کہہ رہا ہو۔ اگر کوئی جھوٹا آدمی کہہ بھی دے کہ وہاں نہیں جانا، ادھر ایک جو ہے وہ سانپ کھڑا ہے، تو وہاں جانے کی ہمت کوئی بھی نہیں کرتا۔ یعنی کوئی اگر یہ کہتے کہ اس طرف نہیں جانا، اس راستے میں سانپ ہے، تو وہاں جانے کی کوئی بھی ہمت نہیں کرتا۔ یہ منکرین جو ہیں ان کی حماقت ہے، یہ ان کی بدبختی ہے کہ قیامت کے بار بار خبر سننے کے باوجود، قیامت کے وقوع کی ان کو بار بار خبر ملنے کے باوجود یہ اس کے انکاری ہیں، اور اس پر دلائل بھی قائم ہیں، دلائل بھی قائم ہونے کے بعد اس کے یہ منکر ہیں، اور یہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو گئی تو پھر ہمارا بہت ہی برا حال ہوگا۔ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، بہت ہی برا حال ہوگا۔ پھر بھی یہ لوگ قیامت کی تصدیق نہیں کرتے اور اپنی جو ہے وہ کامیابی کے لیے کوشش نہیں کرتے، یعنی کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے تو ایمان کی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، وہ یہ لوگ پھر بھی نہیں کرتے اتنی چیزیں ہو جانے کے بعد بھی۔ یعنی ایک تو ان کو بار بار قیامت کے وقوع کی خبر مل چکی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹا آدمی بھی کہہ دے کہ اس طرف نہ جاؤ، آگے سانپ ہے، تو کوئی نہیں جاتا، اس کی بات کبھی اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بار بار ان کو سچی خبر دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ انکاری ہیں، اور دلائل بھی قائم ہیں، دلائل بھی وقوع قیامت پر قائم ہے اس کے باوجود، اور یہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر وقوع قیامت ہو گئی، یعنی قیامت قائم ہو گئی، تو پھر ہمارا بہت ہی برا حال ہوگا، پھر بھی تصدیق نہیں کرتے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ بس ایک سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ یعنی یہ جو نفخہ ثانیہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے زجرہ واحدہ سے تعبیر فرمایا ہے کہ اس میں بھی منکرین کی تردید ہے۔ یہ اس وقت طرح طرح کی باتیں تو بنا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں اور جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کا وقوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کا وقوع کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا تو ایک چیخ وجود میں آئے گی، ایک سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت بغیر کسی دیر کے، بغیر کسی انتظار کے یہ لوگ ایک میدان میں موجود ہو جائیں گے جو کہ حساب کتاب کا میدان ہوگا۔ یعنی میدان حشر میں یہ لوگ ایک ہی چیخ پر، ایک ہی سور پر یہ جمع ہو جائیں گے، تو لہٰذا اس میں بھی ان کی تردید ہے، جو وہ تکذیب کر رہے ہیں اس کی تردید ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ تو ایک میدان میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے جمع ہو جائیں گے، یعنی جب دوسرا نفخہ ہوگا، نفخہ ثانیہ، تو اس وقت یہ لوگ میدان میں موجود ہوں گے، اور اس وقت وہاں حساب کتاب ہوگا، اور پھر جس نے اچھے اعمال کیے اس کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے، اور جس نے برے اعمال کیے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ تو وہ تو ایک سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سب لوگ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ میدان میں جو پہنچ جائیں گے، وہ میدان جس میدان میں جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، وہ حساب کتاب کی جگہ ہے، وہاں یہ لوگ پہنچ جائیں گے اور جمع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس میں بھی منکرین کی جو تکذیب ہے اس کی اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں کہ فی الحال تو ان کو باتیں بنانے تو یہ باتیں بنا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں، اس کا وقوع اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔
قیامت کا وقوع اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب ایک سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، یہ سب لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، تتبعها الرادفہ النفخۃ الثانیۃ وبینہما 40 سنۃ۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، الرادفہ النفخۃ الثانیہ، رادفہ سے مراد مصنف فرما رہے ہیں کہ نفخہ ثانیہ ہے، وبینہما 40 سنۃ، اور جو ہے وہ ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا جو ہے وہ وقفہ ہوگا، ان نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ والجملۃ حال من الراجفۃ فالیوم واسع للنفختین وغیرہما فصح ظرفیتہ للبعث الواقع عقب الثانیۃ۔ مصنف فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے تتبعها الرادفہ، یہ راجفتن سے حال بن رہا ہے، حال من الراجفہ، راجفتن سے حال ہے، دونوں نفخوں وغیرہما کی گنجائش ہوگی قیامت کے دن میں، فصح ظرفیتہ للبعث الواقع عقب الثانیۃ، لہذا روز قیامت کا اس باعث کے لیے ظرف بننا صحیح ہے جو نفخہ ثانیہ کے بعد واقع ہو، عقب الثانیہ الواقع عقب الثانیۃ، جو نفخہ ثانیہ کے بعد واقع ہو۔ قلوب یومئذ واجفہ خائفۃ قلقۃ، واجفہ کی تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے، بہت سے دل اس دن جو ہے وہ لرز رہے ہوں گے، یعنی خوفزدہ ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اضطراب کی وجہ سے خوفزدہ ہوں گے، خائفۃ قلقۃ، اضطراب کی وجہ سے خوفزدہ ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلیلۃ لحول ما ترى، یعنی اس ہولناکی کی وجہ سے جس کو وہ دیکھ رہی ہوں گی پست ہوں گی۔ ذلیلۃ یا خاشعۃ کی تفسیر ہے، معنی ہے کہ وہ اس ہولناکی کی وجہ سے جس کو وہ دیکھ رہی ہوں گی پست ہوں گی۔ یقولون ای ارباب القلوب والابصار استہزاء وانکارا للبعث ائنا بتحقیق الحمزتین وتسہیل الثانیۃ وادخال الف بینہما علی الوجہین فی الموضعین لمردودون فی الحافرہ۔ یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں واپس لائے جائیں گے، لمردودون فی الحافرہ، ہمیں پہلی حالت پر واپس لایا جائے گا، یعنی ای ارباب القلوب والابصار۔ یقولون کون کہتے ہیں، یعنی کہ جو قلب و نظر والے ہیں، یعنی کہ جو کفار مکہ ہیں وہ مراد ہے اس سے۔ استہزاء و انکارا للبعث، استہزاء اور بعث کے انکار کے طور پر یہ لوگ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا جو ہے وہ بطور استہزاء کے ہے اور بعث بعد الموت کے انکار کے طور پر ہے۔ ائنا، اب اس کی آگے تحقیق مصنف نے ذکر کی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ائنا کے اندر دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ بھی ہے، ائنا اور تسہیل ثانیتی، اور دوسرے کی تسہیل و ادخال الف بینہما، اور ان دونوں کے درمیان الف داخل کر کے بھی ہے، علی الوجہین فی الموضعین، دونوں صورتوں میں دونوں جگہ پر، یعنی الف دونوں صورتوں میں چاہے وہ تحقیق کے ساتھ ہو یا تسہیل کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں اور دونوں جگہوں پر الف داخل کر کے۔ لمردودون فی الحافرہ، یعنی اس طرح سے یہ اس کو پڑھا گیا ہے، اس کے اعراب مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ لمردودون فی الحافرہ نرد بعد الموت الی الحیاۃ، اس کی آگے تفسیر مصنف نے ذکر کر رہی ہے کہ کیا ہم پہلی حالت میں واپس لائے جائیں گے، کیا ہم مرنے کے بعد زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ والحافرۃ اسم لأول الامر ومنه رجع فلان في حافرته اذا رجع من حيث جاء۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حافرہ اول امر کا نام ہے، یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فی الحافرہ کہا ہے، اس کی تحقیق مصنف ذکر کر رہے ہیں، اس کی تفسیر ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اول امر کا نام حافرہ ہے۔ ومنه رجع فلان في حافرته، اسی سے رجع فلان فی حافرت، یعنی فلان شخص اپنے سابقہ حال پر آ گیا، یہ اسی سے مشتق ہے۔ اذا رجع من حیث جاء، یہ اس وقت بولا جاتا ہے یا اس وقت بولتے ہیں
جب اسی طرف لوٹ جائے جہاں سے آیا تھا، من حیث جاء۔ اذا كنا عظاما نخرا، کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ وفی قراءۃ ناخرۃ، ناخرۃ بالیۃ مفتتۃ محیا، یہ دوسری قراءت اس میں ذکر کی مصنف نے، ایک ناخرۃ ہے اور دوسری ناخرۃ ہے۔ اس کا معنی ہے بالیۃ مفتتۃ محیا، بوسیدہ ریزہ ریزہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ قالوا تلک ای رجعتنا الی الحیات اذا انصحت کرۃ رجعت خاسرہ ذات خسران۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ پھر تو لوٹنا بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا، پھر تو جو ہے وہ یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا، یعنی کہ ای رجعتنا الی الحیات، ہمارا زندگی کی طرف لوٹنا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ انصحت، اگر جو ہے وہ یہ صحیح ہے۔ کرتن اس کا معنی ہے رجعتن لوٹنا، خاسرہ ذات خسران یعنی کہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فإنما هي أي الرادفة التي يعقبها البعث، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فإنما هي زجرة واحدة، یہ ایک آواز ہوگی۔ کون سی؟ یہ ہی ضمیر کا مرجع مصنف نے ذکر کیا الرادفۃ التی یعقبها البعث، کہ یہ جو بعث کے بعد جو رادفہ ہے، جو آنے والی چیز ہے، یعنی نفخہ ثانیہ جو بعث کے بعد ہوگی، جب پھونک مار دی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ایک آواز ہوگی۔ زجرۃ نفخۃ واحدہ فإذا نفخ، جب پھونک مار دی جائے گی تو یہ ایک آواز ہوگی۔ فإذا هم أي كل الخلائق بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا في جوفها أمواتا، تو اس وقت جو ہے وہ اچانک پوری مخلوق سطح زمین پر آ جائے گی۔ ہم سے مراد تمام مخلوق ہے، بالساهرة بوجه الأرض، ساہرہ یعنی سطح زمین پر آ جائے گی زندہ ہو کر، بعدما كانوا في جوفها أمواتا، حالانکہ وہ مردے تھے زمین کے نیچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔